السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ اکرام، شذ العرف فی فن الصرف یہ کتاب مدارس دینیہ میں علم صرف کی آخری درجے کی کتاب ہے اور اس کے مصنف الشیخ احمد الحملاوی ہیں، جو کہ مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 1273 ہجری میں ہوئی اور 1351 ہجری میں 78 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی اس کتاب کو عرب و عجم میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی۔ آج کے سبق میں ہم خطبۃ الکتاب، کیونکہ یہ کنز المدارس کے نصاب میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم نے پہلے خطبۃ الکتاب کو بیان نہیں کیا تھا، اور آج مقدمۃ الکتاب سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کتاب کی جو ترتیب مصنف نے بیان کی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے خطبۃ الکتاب کے آخر میں مصنف نے فرمایا وَقَدْ سَمَّيْتُهُ شَذَ الْعَرْف۔ شذا کا معنی کیا ہے؟ شذا کا معنی ہے بو کی تیزی، تیز مہک، اور العرف کا معنی ہے ہر قسم کی بو۔ اکثر یہ لفظ جو ہے خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ خوشبو کی تیز مہک۔ اس کتاب کو مرتب کرنے کی ترتیب جو مصنف نے بیان فرمائی ہے تو وہ یوں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے ایک مقدمہ اور 3 ابواب پر مرتب کیا ہے۔ مقدمہ میں کچھ بنیادی علم صرف کے متعلق ضروری چیزوں کا بیان ہے، جس میں علم صرف کی لغوی تعریف ہے اور اصطلاحی عملی تعریف ہے، اور پھر اصطلاحی علمی تعریف ہے۔ تو مقدمہ میں علم صرف کی چند بنیادی ضروری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آپ نے اس کو 3 ابواب پر مرتب کیا۔ پہلے باب میں فعل کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے باب میں اسم کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے باب میں ان چیزوں کا، ان احکام کا بیان ہے کہ جس کا تعلق اسم اور فعل دونوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ گئی جناب؟ مزید توجہ رکھیے، عبارت پر ذرا نظر رکھیں۔ ابھی ہم مقدمہ کی عبارت بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں الصرف، علم صرف، وَيُقَالُ لَهُ التصریف هو لغة التغییر ومنه تصریف الریاح ای تغییرها۔ اسے علم تصریف بھی کہتے ہیں۔ لغت میں اس کے معنی ہے پھیرنا، بدلنا، اور اسی سے قرآن میں تصریف الریاح آیا ہے، جس کے معنی ہے ہواؤں کا رخ موڑنا۔ تصریف الریاح ای تغییرها، یعنی ہواؤں کا رخ موڑنا۔ واصطلاحاً بالمعنى العملی، اور علم صرف کا جو اصطلاحی حقیقی معنی فرماتے ہیں تحویل الاصل الواحد الى امثلۃ مختلفۃ، کلمہ مفرد کو مختلف شکلوں میں بدلنا، لمعان مقصودۃ لا تحصل الا بها، ایسے معانی مقصودہ کے لیے جو اس کے بغیر حاصل نہ ہو، کاسم الفاعل والمفعول واسم التفضیل، جیسے اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم تفضیل، والتثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع، الی غیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر اسماء و افعال وغیرہ۔ جی عزیز طلبہ اکرام، مزید آگے عبارت کو سمجھیے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وبالمعنى العلمی، اور علم صرف کی فنی اور علمی تعریف فرماتے ہیں علم باصول يعرف بها احوال ابنیۃ الکلمۃ التي ليست باعراب ولا بناء۔ اس عبارت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو الفاظ مذکور ہوئے ہیں احوال ابنیۃ الکلمہ، تو
احوال و ابنیت الکلمہ سے مراد کلمہ کے وہ احوال ہیں جو اس کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں، مطلب جیسے حروف اصلیہ، حروف زائدہ، کلمہ کا صحیح یا معطل ہونا، ادغام و ابدال، تصغیر، نسبت، اور اس کے علاوہ دیگر جو کلمہ کے احوال اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو یہ اس عبارت کا مطلب ہے۔ اب اس کا ترجمہ سمجھیے۔ علم باصول یعرف بہا، علم صرف کی فنی و علمی تعریف یہ ہے ایسے اصولوں کا جاننا جس سے کلمہ کے اوزان کے احوال کا علم ہو سکے، جن کا تعلق کلمہ کے اعراب و مبنی ہونے سے نہ ہو، یعنی کلمہ کے معرب اور مبنی ہونے سے نہ ہو۔ یعنی اس علم میں کلمہ کے اوزان کے جن احوال کو زیر بحث لایا جاتا ہے اس کا تعلق معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ابحاث ہوتی ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، جو اصول و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ کلمہ کی ذات کے حوالے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کلمہ صحیح ہے، معطل ہے، اور اسی طرح دیگر جو اس کے احوال ہیں۔ اگلی عبارت پر ذرا دیکھیے جناب، فرماتے ہیں وَمَوْضُوعُهُ، اب یہاں سے علم صرف کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے، توجہ ہے نا آپ کی بھائی، ذرا توجہ سے سمجھیں۔ الالفاظ العربیۃ من حیث تلک الاحوال کالصحۃ والاعلال والاصالۃ والزیادۃ ونحوها، علم صرف کا موضوع کلمات عربیہ ہیں۔ الالفاظ العربیۃ، اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ کلمات عربیہ، من حیث تلک الاحوال، بحیثیت ان احوال کے، یعنی یہ جو پیچھے احوال مذکور ہوئے ہیں کہ کلمہ کے وہ احوال جو اس کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں، جیسے حروف اصلیہ، زائدہ وغیرہ جو میں نے آپ کو پیچھے ابھی ذکر کیے ہیں۔ من حیث تلک الاحوال، ان احوال کی حیثیت سے، کالصحۃ والاعلال، جیسے کلمہ کا صحیح ہونا، معطل ہونا، والاصالۃ، اصلی ہونا، والزیادۃ، اور زائدہ ہونا، ونحوها، اور اس کے علاوہ جو اس سے ملتے جلتے احوال ہیں۔ تو اس عبارت میں مصنف نے علم صرف کا موضوع بیان کیا گیا۔ ابھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے دیکھیں جناب، یہاں سے ایک دوسری بات مصنف فرما رہے ہیں کہ آیا کہ جو علم صرف ہے یہ اسماء متمکنہ، معرب اسماء اور افعال کے ساتھ ہی خاص ہے، یا اس کا تعلق دیگر اسماء اور افعال کے ساتھ بھی ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ الْمُتَمَكِّنَةِ، علم صرف خاص ہے اسماء متمکنہ، اسماء متصرفہ یعنی معرب اسماء کے ساتھ، والافعال المتصرفۃ، اور افعال متصرفہ کے ساتھ۔ افعال متصرفہ سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ افعال جن کی گردان آتی ہے، جن کی گردان چلتی ہے، جن سے گردان ہی نہیں آتی تو علم صرف ان افعال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آگے جناب ذرا غور کیجئے، وما ورد من تثنیۃ بعض الاسماء، اس عبارت سے مصنف ایک وہم کا ازالہ کر رہے ہیں۔ طالب علم کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ جب علم صرف اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ کے ساتھ خاص ہے تو پھر اس کا استعمال اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور ان کی تثنیہ، جمع اور تصغیر وغیرہ میں کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا مصنف نے رد کیا ہے، اس وہم کا ازالہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وما ورد من تثنیۃ بعض الاسماء الموصولۃ واسماء الاشارۃ وجمعها وتصغیرها فصوری لا حقیقی، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو بعض اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ جن کا تعلق مبنی اسماء سے ہے، ان کا تثنیہ اور جمع اور تصغیر وغیرہ کا آنا تو یہ صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ وواضعہ سے مصنف علم صرف کے واضح اول کو بیان کر رہے ہیں کہ اس علم کے واضح کرنے والے، وضع کرنے والے کون ہیں۔ وواضعہ معاذ بن مسلم الحراء،
इस इल्म का वाज़े मुआज़ बिन मुस्लिम अल-हर्रा है। वकीला सय्यदुना अली रदियल्लाहु अन्हु, और एक कौल ये है कि इसके वाज़े हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। देखें अज़ीज़ तलबा इकराम, तहकीकी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि इल्म सर्फ़ का वाज़े अव्वल कौन है, और इस सिलसिला में मुहक्किकीन की जो राय हैं वो भी मुख्तलिफ़ हैं। यहाँ तक कि इसके ज़माने का भी तअय्युन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता बाद हज़रात का ख़्याल है कि मुआज़ बिन मुस्लिम अल-हर्रा अल-कूफ़ी इसके वाज़े अव्वल हैं, और बाज़ का ख़्याल है कि अबू उस्मान अल-माज़नी अल-बसरी वो इसके वाज़े अव्वल हैं, जबकि बाद का ख़्याल है कि इसके वाज़े अव्वल अबुल अस्वद अद-दौली हैं। लेकिन चूँकि इस इल्म की तरफ मुतवज्जे करने वाले और इसका हुक्म और हिदायत देने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तो इसलिए मुहक्किकीन कहते हैं कि इस इल्म के वाज़े अव्वल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। व मसाइलुहु, तवज्जो कीजिए भी, व मसाइलुहु से मुसन्निफ़ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई इल्म सर्फ़ में किस तरह के मसाइल बयान किए जाते हैं। तो फरमाते हैं व मसाइलुहु क़दायाहु अल्लती तुज़करु फ़ीहा सरीहन औ ज़िम्नन, कि इस इल्म के मसाइल वो क़वाइद व उसूल हैं जिनका तज़किरा इसके अंदर ज़िमनन या सराहतन यानी वाज़े तौर पर किया जाएगा। नाहवु, जैसे कुल्लु वाविन औ याइन तहर्रकत व इन फ़तहा मा क़ब्लहा क़ुलिबत अलिफ़न, कि हर वो वाव या जो मुतहर्रिक हो और इसका मा क़बल मफ़तूह हो तो इसको अलिफ से बदल दिया जाएगा। ये एक कायदा बयान किया गया मिसाल के तौर पर। व नहवु इज़ज्तमअतिल वावु वल याउ व सुबिक़त इहदाहुमा बिस्सुकूनी क़ुलिबतिल वावु याअन व उदग़िमत फ़िल याइ व हाकज़ा। और एक कायदा यह बयान किया गया कि जब वाव या किसी कलमे में जमा हो और उनमें पहला साकिन हो तो वाव को या से बदल दिया जाएगा और या का या में इदगाम कर दिया जाएगा। वहा कज़ा, और इस तरह दीगर इसके क़वाइद और क़ानून वग़ैरह। तो अज़ीज़ तलबा इकराम, यहाँ तक आपने इल्म सर्फ़ का लग़वी माना, उसका इस्तिलाही अमली माना और इल्मी माना, फिर उसका मौज़ू और दीगर उसके हवाले से बुनियादी चीज़ें पढ़ी हैं। व समरातुहु से मुसन्निफ़ इसका फ़ायदा बयान कर रहे हैं कि आप जब इल्म सर्फ़ में कमाल हासिल कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होता है। फरमाते हैं सौनुल लिसानी अनिल ख़ताई फ़िल मुफ़रदाती, इस इल्म का फ़ायदा मुफ़रद कलिमात में ज़बान को गलती से महफूज रखना है। व मुराआतु क़ानून लुग़ती फ़िल किताबती, और लिखने में क़ानून लुग़त का लिहाज करना है, यानी आप में ये काबिलियत पैदा हो जाएगी कि आप बोलने में अरबी कलमात को जब आप बोलेंगे तो बोलने में ख़ता से महफूज रहेंगे, और जब लिखेंगे तो लिखने में भी गलती से महफूज रहेंगे। व इस्तिमदादुहु, और इल्म सर्फ़ में मदद ली जाती है, ये मस्तर है और बमाना इसमें मफ़ूल है, इसलिए इसका तर्जुमा करेंगे। और इसमें मदद ली जाती है मिन किताबिल्लाहि ताला, सबसे पहले कलाम इलाही से, व कलाम रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कलाम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, व कलामिल अरबी, और कलाम अरब से, और व हुक्म शारिई फ़ीही। अब यहाँ से इसका शरई हुक्म, शरई हैसियत बयान कर रहे हैं कि इस इल्म को हासिल करने का शरई हुक्म क्या है। तो फरमाते हैं अल वुजूबुल किफ़ाई, कि इस इल्म को हासिल करना, इसकी तालीम जो है उसका शरई हुक्म क्या है कि वो वाजिब किफ़ाई है। आखिर में, मुक़द्दमा के आखिर में एक अहम बात, एक फ़ायदा मुसन्निफ़ ने बयान किया है कि पीछे आपने देखा है कि इबारत में अबनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो अब यहाँ पर मुसन्निफ़ अबनिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि ये अबनिया किस को कहते हैं, और साथ ही इसके उन्होंने कलिमा की भी तारीफ़ ज़िक्र की है। तो इसको भी ज़रा समझ लें। फरमाते हैं वल अबनिया तो जमअ बिनाइन, और अबनिया बिना उनकी जमा है। वहिया हैअतुल कलिमतिल मलहूज़ाती मिन हरकतिन व सुकूनिन, और बिना किसे कहते हैं।
فرماتے ہیں وہ کلمہ کی اس حیت و شکل کا نام ہے جس میں اس کی حرکت اور سکون، تعداد حروف اور ترتیب وغیرہ کا لحاظ کیا جائے، جیسے ضرب یضرب ضربا و ضارب و مضروب، اور اس طرح مختلف جو کلموں کی شکلیں بنتی ہیں تو اس میں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، حرکات کی، سکنات کی، تعداد حروف کی۔ تو حرکات و سکنات کی خاص ترتیب، حروف کی خاص ترتیب سے جو کلمے کو ایک شکل حاصل ہوتی ہے تو اس کو عربی میں بنا کہا جاتا ہے، اور ہم عام جو اپنی اصطلاحات میں اسے کلمے کا وزن کہتے ہیں، صیغہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ والکلمۃ لفظ مفرد، یہاں سے کلمہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کلمہ اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں وضعہ الواضع لیدل علی معنی بحیث متی ذکر ذلک اللفظ فہم منہ ذلک المعنی الموضوع ہوا لہ، کہ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جس کو واضح لغت نے کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا ہو، اس طرح کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے، ذکر کیا جائے تو اس سے وہی معنی سمجھے جائیں جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا۔ جیسے کسی کا نام زید ہے تو وضع کرنے والے نے اس نام کو، اس لفظ کو جس ذات کے لیے وضع کیا، تو اب جب بھی اس کو ذکر کیا جائے گا تو اس سے وہ ذات سمجھ آ جائے گی کہ جس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے تو قلم کا جو لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا، تو جب بھی قلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً قلم کی تصویر آ جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ کلمہ مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو لغت کے واضح نے کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا، کہ جب بھی وہ لفظ ذکر کیا جائے گا تو اس سے وہی معنی سمجھا جائے گا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ تو پیارے طلبہ کرام، امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں مقدمات الکتاب بیان کیا گیا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔